میرے عزیز دوستو، آج ہماری دنیا میں ہر دوسرا شخص پریشان ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے اور کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے؟ وہ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، وہ تمہیں پہلے گناہ کرواتا ہے اور پھر تمہارے کان میں یہ پھونکتا ہے کہ اب تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا، تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مسلمانوں یاد رکھو، گناہ بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد نا امید ہو جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ مایوسی کفر ہے۔ جب تم کہتے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا تو تم نعوذ باللہ اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہو۔ وہ رب جو ایک سوکھی مٹی سے پھول کھلا سکتا ہے، کیا وہ تمہاری مرجائی زندگیوں کو ہرا بھرا نہیں کر سکتا؟ ایک شخص 100 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا اور سچی ندامت سے ایک بار اس نے کہا یا اللہ، تو اللہ نے اس کے 100 سال کی گناہ ایک پل میں مٹا دیے۔ ہمارا رب وہ نہیں جو ڈنڈا لے کر بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ غلطی کرے اور میں اسے سزا دوں۔ وہ تو الرحمن ہے، وہ تو الرحیم ہے، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ماں تو ایک بار غلطی پر گھر سے نکال دیتی ہے، مگر اللہ ہم دن میں 100 بار اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمارا رزق نہیں روکتا، وہ پھر بھی صبح ہمیں سانس دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ تھک کر دنیا سے ٹھوکر کھا کر میرے در پر آئے گا اور کہے گا مولا میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، اور اس وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم پر ہی اتنی مصیبت کیوں آتی ہے؟ میرے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، انہیں کنویں میں ڈالا گیا، ان پر تہمت لگی، وہ جیل گئے۔ کیا وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے تھے؟ نعوذ باللہ نہیں، وہ اللہ کے محبوب تھے۔ آزمائش اس پر آتی ہے جسے اللہ نے بلندی دینی ہوتی ہے۔ اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لو اللہ تمہیں کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں جو تمہاری سوچ سے اوپر ہو۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے ہاتھ اس لیے خالی کر دیتا ہے تاکہ تمہارے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے سکے۔ وہ تمہیں رلاتا اس لیے ہے تاکہ تم اسے پکارو۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب عرش والا دروازہ کھلنے والا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی خدا نہ ہو، ہمارا تو وہ خدا ہے جو سمندروں کے نیچے مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا تمہیں ٹھکرا دے گی، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار سب تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن اس وقت بھی ایک ہستی ہوگی جو کہے گی آجا میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک جوان کو روتے دیکھا جو گناہوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ کی رحمت ان سے بھی اونچی ہے۔ رونا سیکھو تنہائی میں، وہ ایک آنسو جو تمہاری آنکھ سے نکل کر گال پر گرتا ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارے لمبے سجدے نہیں چاہیے، اسے تمہارا ٹوٹا ہوا دل چاہیے، اس کو تمہارا اخلاص چاہیے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اس میں سے اللہ ملتا ہے۔ نا امید مت ہونا میرے دوستو، آپ کی توبہ کا دروازہ موت کی ہچکی تک کھلا ہے۔ موت سے پہلے توبہ کر لو۔ آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ نیت کرو کہ ہم مایوسی کو اپنے دل سے نکال دیں گے۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر بھکاری بن کر آئے ہیں، ہمارے گناہ پہاڑ برابر ہیں، مگر تیری رحمت کا سمندر انہیں ڈبو دینے کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں سکون دے، مگر ہیں تو تیرے ہی بندے، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔